نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نماز محمدی پڑھنا سیکھیے آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ اس سیشن کا یہ پارٹ 2 ہے۔ اس میں انشاءاللہ ہم نماز تجوید کے ساتھ سیکھیں گے، قیام کیسے کیا جاتا ہے، نماز کی نیت کس طرح باندھی جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو 3D فارم میں دکھائیں گے اور اس کی تجوید بھی آپ کو سکھائیں گے تاکہ آپ کو نماز محمدی پڑھنے میں آسانی ہو۔ نماز کی جو کنڈیشنز ہیں انشاءاللہ وہ بھی جانیں گے اسی ویڈیو میں، تو اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ساتھ ساتھ ہم سجدہ سہو بھی آپ کو بتاتے جائیں گے کہ کون سا جو رکن اگر آپ نے پورا نہیں کیا تو اس میں سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے۔ جی تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نماز کو ادا کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ شرائط کا مطلب ہے کہ اگر اس میں سے ایک بھی شرط پوری نہ ہو تو نماز سرے سے قائم ہی نہیں ہوگی، اور ان شرطوں کو پورا کرنا ہم پر لازم ہے، فرض ہے اور ضروری ہے، ورنہ آپ کی نماز جو ہے قبول ہونے میں یا نماز کی ادائیگی میں جو ہے کمی رہ جائے گی۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ 6 شرائط ہیں ان کو شیئر کروں گی۔ سب سے پہلے جو اس کی شرط ہے نماز کو قائم کرنے کی وہ ہے وضو، غسل کرنا، پاکی حاصل کرنا۔ اور اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ وضو کا طریقہ اور اس کی دعائیں شیئر کر لی ہیں، اس کو پلیز براہ مہربانی دیکھ لیجیے گا۔ جس نے وضو نہیں کیا اس کی نماز قائم نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد نمبر 2 ہے نیت۔ اگر آپ نے وضو کر لیا، آپ نے نیت نہیں کی تو آپ کی نماز قائم نہیں ہوئی۔ تیسرا ہے قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہونا۔ آپ نے وضو بھی کر لیا، غسل لے لیا، نیت کر لی، پاکی حاصل کر لی، لیکن اگر آپ قبلہ رخ نہیں ہوں گی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ پھر نمبر 4 ہے نماز کا وقت ہونا۔ نماز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے مقررہ وقت کے مطابق پڑھنا ہم پر لازم ہے۔ یعنی اگر آپ نے نماز مقررہ وقت سے پہلے پڑھی تو وہ نماز ہوگی نہیں، اور نماز کے ٹائم گزرنے کے بعد پڑھی تو نماز وہ قضا ہو جائے گی، لہٰذا مقررہ وقت پر نماز پڑھنا ہی ضروری ہے۔ اچھا نمبر 5 ہے اپنے جسم کو اپنے لباس سے چھپانا، ڈھانکنا، اپنی حیت کو چھپانا۔ مردوں کو اور عورت کو چھپانے میں فرق یہ ہے کہ عورت سر سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانپے گی، اگر اس میں سے ایک بھی حصہ کھلا رہ گیا تو نماز قائم نہیں ہوگی۔ اور اگر مرد کی جو شرمگاہ ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک کی ہے، اور کاندھوں کے اوپر بھی چادر ڈالنا بہت ضروری ہے، اگر اس کا اہتمام نہیں کیا گیا تو نماز قائم ہی نہیں ہوگی۔ پھر آخر میں نمبر 6 پر ہے جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، اور جس جگہ آپ کھڑے ہیں نماز پڑھنے کے لیے وہ جگہ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ نماز کی 3 کنڈیشنز اور ہیں، اس میں ہے بنیاد یعنی پلرز، پھر ہے فرائض لازمی کرنا یعنی مینڈیٹوری ہے، اور سنت۔ تو ان تینوں میں سے جو چیزیں رہ جائیں گی اور اس پر اگر سجدہ سہو ہوگا تو کس طرح ہوگا انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ہر آپ کے اسٹیپ پہ بتایا جائے گا۔ جی ایک بات یہاں پر اور مینشن کرتی چلوں کہ نماز جو ہے وہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہی شرائط میں شامل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس نے بیٹھ کے نماز پڑھی اس کو اس کا آدھا ثواب ملا۔ تو جو بیٹھ کے جو فرض نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں خدا را وہ نہ کریں، کیونکہ دیکھیں ہم اور بھی تو دنیا کے سارے کام کرتے ہیں نا۔ ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہے تو اس پر پھر بات ہو سکتی ہے کہ کسی کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ آپ بیٹھ نہیں سکتے، کوئی بیٹھنے پہ قادر ہی نہیں ہے، کوئی جو اور بھی معاملات ہیں اس پر وہ قادر نہیں ہے، تو پھر وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن فرائض کو کھڑا ہو کر نماز پڑھنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید بھی کی ہے اور اس کی فضیلت بھی بتائی ہے۔ جی تو آئیے اب شروع کرتے ہیں کہ نماز کی نیت کس طرح کی جاتی ہے۔ نماز کے طریقے میں سب سے پہلا مرحلہ ہے نماز کی نیت کرنا۔ کچھ لوگ زبان سے بول کر نماز کی نیت کرتے ہیں، کچھ نے پنجابی میں یاد کر رکھی ہے تو کچھ نے اردو میں یاد کر رکھی ہے۔ واضح رہے کہ نیت کا زبان سے ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے ثابت نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کی نیت کرنی کیسے ہے؟
نماز کی نیت دل میں کریں۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ ظہر کی نماز کی نیت کر رہی ہیں تو کیسے کریں گی؟ اس کا طریقہ بہت سادہ ہے۔ آپ بس دل میں یہ پختہ ارادہ کر لیں کہ آپ اللہ کی رضا اور اس کا حکم بجا لانے کے لیے ظہر کے فرض یا سنتیں ادا کر رہی ہیں۔ یہی نماز کی نیت ہے۔ اس کے بعد آپ نماز شروع کر دیں۔ نماز کے طریقے میں دوسرا مرحلہ ہے قیام کرنا۔ قیام کے دوران نظر سجدہ گاہ پر رکھیں۔ پاؤں نہ تو زیادہ فاصلے پر رکھیں اور نہ ہی بالکل ملا دیں، بلکہ نارمل حالت میں کھلے رکھیں۔ عاجزی کے ساتھ سیدھے کھڑے ہونے کے بعد تکبیر اولیٰ سے نماز کا آغاز کریں۔ تکبیر اولیٰ یعنی پہلی تکبیر، جس سے نماز کا آغاز کیا جاتا ہے۔ یعنی جس نے اللہ اکبر کہہ کے یعنی تکبیر اولیٰ سے اپنی نماز نہیں شروع کی، اس کی نماز سرے سے قائم ہی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاتھ کہاں تک بلند کیے جائیں؟ ہاتھ بلند کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، ہاتھ کندھوں تک بلند کریں۔ نمبر 2، ہاتھ کانوں تک بلند کریں۔ نمبر 3، ہاتھ اس طرح بلند کریں کہ ہتھیلیاں کندھوں کی سیدھ میں آئیں اور انگلیاں کانوں کی سیدھ میں آئیں۔ ہاتھ بلند کرنے کے دوران ہاتھوں کی انگلیاں نہ تو زیادہ پھیلائیں اور نہ ہی بالکل ملا دیں، بلکہ نارمل حالت میں کھلے رکھیں۔ واضح رہے کہ تکبیر کہتے ہوئے انگوٹھوں سے کانوں کو چھونا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، لہٰذا اس عمل سے گریز کریں۔ تکبیر اولیٰ کہنے کے بعد ہاتھوں کو سینے پر باندھ لیں۔ ہم ہاتھوں کو سینے پر 3 طرح سے باندھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی، جوڑ اور کلائی پر رکھیں۔ نمبر 2، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو تھام لیں۔ نمبر 3، دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھیں۔ واضح رہے کہ درمیانی انگلی کے سرے سے کوہنی کے سرے تک کا حصہ زرہ کہلاتا ہے۔ جی، تو اس ویک کا لیسن ہے، اس تکبیر کو، اس کی تجوید کو اچھی طرح سنیں اور اس کو اسی طرح ریپیٹ کریں، یہی آپ کا لیسن ہے۔ اس پکچر میں آپ کو تکبیر لگانا دکھا رہے ہیں کہ ہاتھوں کو کس طرح پوزیشن میں اٹھانا ہے، کندھوں اور کانوں کے بیچ میں کرتے ہوئے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نام جلالہ ہے، اس وجہ سے کیونکہ پیچھے زبر آ رہا ہے تو اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور آخر میں را کا خیال رکھنا ہے، را نہیں پڑھنا، اللہ اکبر نہیں پڑھنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔